سیرت کے حوالے سے ہم غزوہ احد سے قبل کے بعض غزوات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر جو غزوہ بدر ہے یا یہ جو چھوٹے غزوات درمیان میں ہوئے ہیں، ان کی جو وجوہات پولیٹیکل سائنس کے طالب علم یا مورخین لکھتے ہیں وہ چار ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی بھی ایک قوم کا دوسری قوم سے جھگڑنا اس کی بنیادی طور پہ چار ہی وجوہات ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا جو جھگڑا تھا، جو وجہ بدر میں ہم نے مختصر آپ کے سامنے رکھی تھی اور کہا تھا بنیادی طور پہ جو سیرت ہوتی ہے وہ صرف سیرت ہی نہیں ہوتی، اسلامی سیاست، اسلامی ریاست کو بھی ڈیفائن کرتی ہے اور مکمل تشریحات بھی بیان کرتی ہے۔ بنیادی طور پہ سب سے پہلا سبب اگر دیکھا جائے غزوہ احد کا تو وہ وہی ہے جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم پہلے سے سمجھتے ہیں کہ قومیں آپس میں کیوں لڑتی ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو بڑا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ دینی اختلاف ہوتا ہے، دین کا اختلاف ہونا۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی وجہ قرآن پاک میں بیان کی ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ یہ جو مسلمان تو ہوتے ہیں اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور کفار اپنے مال اور دولت کو خرچ کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ دینی ایک سبب ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اور کافر جو ہے وہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ کے راستے کے اوپر لوگ نہ چل سکیں۔ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے آج بھی اگر آپ غور کریں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم خود یہودی اور عیسائی ہی نہ بن جاؤ، تب تک راضی نہیں ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر غزوہ احد کا دباچہ اور مقدمہ یہی ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ کے دین کو اپنے دین سے مختلف سمجھتے تھے۔ آج ہم جس دور میں ہیں، اگر شاید دیکھا جائے بات لمبی ہو جائے گی، آج کے دور کے بعض ایسے دیندار، بعض ایسے رسم و رواج والے ہیں، یقین مانیے کہ اگر کفار مکہ وہ کام کرتے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، صدق دل سے سمجھتا ہوں کہ کفار مکہ بھی شاید یہ کام نہیں تھے کیا کرتے جو آج کے بعد نام نہاد مسلمان کرتے ہیں۔ وہ دین کو ہی مکمل نہیں سمجھتے۔ آج کے بعد مسلمان ایسے ہیں جو دین کو مکمل ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں دین ابھی کامل اور مکمل نہیں ہے، اپنی طرف سے ہمیں بھی کچھ اضافے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ چیز ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کچھ دین کو مکمل نہیں سمجھتے اور کچھ دین کا انکار کر دینے والے ہیں۔ حدیث رسول کا انکار دین ہی کا انکار ہے۔ منکرین حدیث کا گروہ بھی معاشرے میں عام آپ کو پتہ موجود ہے جو سرے سے دین کی ایک بنیاد کے اوپر حملہ آور ہے، اور دوسرا گروہ معاشرے میں ایسا ہے جو کہتا دین میں جو چاہے کرتے چلے جاؤ۔ اگر جو چاہے کرتے چلے جانا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کفار مکہ سے لڑنے کی۔ کیا ضرورت تھی؟ اگر جو چاہے دین کے اندر شامل کیا جائے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آج معاشرے میں کتنا غلط فلسفہ ہے، اور یہ فلسفہ ہے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے۔ آپ کسی بندے کو نماز پڑھنے کے لیے آتا مسجد میں دیکھیں گے نا، کسی بھی بندے کو، اس کی نماز آپ کو سنت کے مطابق نہیں لگے گی اور آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو مسجد کے بعد بزرگ آپ کو روکیں گے، ٹوکیں گے، اور یار نماز پڑھن آیا ہے، نماز پڑھن آیا، پڑھن دیو، نماز ہی تو پڑھنے آیا ہے، نماز ہی تو پڑھنے آیا ہے، اس کو پڑھنے دو۔ کیا یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ غلط نماز رسول اللہ کے سامنے کوئی پڑھ رہا ہو اور رسول اللہ اس کو کہے چلے یار حسن نیت سے مسجد میں تو آیا ہے، اس کو پڑھنے دو؟ آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ حدیث رکھی ہے حلاد بن رافع کی، آئے رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جا۔
تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ واپس کیا. وہ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی آتی نہیں ہے, مجھے سکھا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھا دی کہ بھائی رکوع کیا کر تو اطمینان بھی کیا کر, سجدہ کیا کر اطمینان بھی کیا کر. ابھی رکوع میں جاتا ہے کمر سیدھی نہیں ہوتی, کھڑا ہو جاتا ہے, اور ابھی سیدھا نہیں ہوتا سجدے میں چلا جاتا ہے, سجدے میں ابھی سر نہیں لگاتا اٹھ جاتا ہے, ابھی سیدھی کمر نہیں ہوتی پھر سجدے میں گر جاتا ہے. ارجع فصلی فإنک لم تصلی, تیری کوئی نماز نہیں ہوئی. نماز کو اس طرح پڑھ جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتا ہوں. اگر یہ ایک نقطہ اور فلسفہ سمجھ آ جائے تو دین کی بہت سی باتوں کی اصلاح ہو جائے. کیا فلسفہ؟ بعین اسی طرح آپ نماز کے لیے تو یہ کہتے ہیں, اور ہمارے تبلیغی بھائی خاص طور پہ سب سے پہلے نماز کے اوپر توجہ دیتے ہیں, اور دینی چاہیے. نماز ہی بنیاد ہے, پہلا رکن ہے, دینی چاہیے, اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن نماز کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. ہر عبادت کو رسول اللہ کی عبادت کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے, ورنہ اختلاف ہے, ورنہ دین کے اندر بھی اختلاف ہے. ایک آپ دوسری مثال خود سوچیں, آپ خود کہیں گے ہاں یہ بات تو بڑی جائز ہے. مجھے بتائیے ایک شخص, آپ یہ تو کہتے ہیں نمازی کو کہ یار اس کو نماز پڑھنے دو, چلو جیسے بھی پڑھ رہا ہے پڑھ تو رہا ہے. ایک شخص قربانی کا جانور لے کے آئے, قربانی کا جانور, اور اس کا کان کٹا ہوا ہو, اور اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو, اور اس کا سینگ اکھڑا ہوا ہو, اور وہ لاغر ہو. ان چاروں میں سے کوئی عیب موجود ہو, اور حاجی صاحب نے بکرا پکڑا ہو, ٹانگ کٹا ہوا, عید کے قریب کوئی ایک بچہ بھی یہاں پہ بیٹھا ہوگا نا, وہ اس کو کہے گا حاجی صاحب یہ عیبدار قربانی نہیں لگتی, اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, اس کی قربانی نہیں لگتی. بعین یہی بات ہے. اگر عیبدار قربانی نہیں لگتی تو عیبدار نماز بھی قبول نہیں, عیبدار روزہ بھی قبول نہیں, عیبدار عبادتیں بھی قبول نہیں. اگر اصلاح ہو جائے, یہ دین ہے. کل دین کا خلاصہ یہ ہے. کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات کی ادائیگی کے اوپر اور عقیدے ہی کا تو اختلاف تھا, اور کیا اختلاف تھا. عبادات کی ادائیگی اگر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو جاتی, اختلاف ختم, بات ختم. آج بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں پسند, حالانکہ ہمیں سمجھ ہے کہ اگر قربانی میں عیب ہوگا تو قربانی نہیں لگے گی. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی آج تک کہ نماز میں عیب ہوگا تو نماز قبول نہیں ہوگی, روزے میں عیب ہوگا روزہ قبول نہیں. عبادات میں عیب ہونا تو دور کی بات ہے, نئی سے نئی عبادت بھی بنا لی جائے وہ ہم سمجھتے ہیں قبول ہو گئی. اور میرے بھائیوں کتنی عام فہم بات ہے, عام فہم. اگر ایک بندہ فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 3 پڑھنا شروع کر دے اور کہے ایک اضافی تو پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ پہلی 2 تو قبول کر لے گا, ایک اضافہ کر رہا ہوں کہ پچھلی 2 کی بھی اصلاح ہو جائے, اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو تیسری رکعت سے وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے. مجھے بتائیے جو فجر کی 3 رکعتیں پڑھے گا اس کی 2 قبول ہو جائیں گی, پہلی اس کی پہلی 2 بھی قبول نہیں ہوں گی, اس کی پہلی 2 بھی قبول نہیں ہوں گی. یہ ایک عام فہم بات ہے, ضمنی طور پہ آئی ہے تو آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ سے اختلاف تھا. اجعل الالہۃ الہ واحدہ, ہم ایک معبود کی عبادت کریں, باقی معبودان کو چھوڑ کے عبادت کے سارے افعال, عبادت کے سارے اعمال, روزہ, حج, نظر, نیاز, رکوع, ذکر ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے. 360 تو خانہ کعبہ کے اندر ہم نے نیک لوگوں کے تمثیلیں اور بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں. کوئی رزق دینے والا ہے, کوئی بگڑی بنانے والا ہے, کوئی اولاد دینے والا ہے, کوئی بارش برسانے والا ہے. یہی اختلاف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ. عبادت کا جب بھی کوئی فعل ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے. عبادت کا فعل, عبادت کا فعل, عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فعل, دعا, ندا, ذکر, یہ ساری کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے. اگر یہ اختلاف ختم ہو جاتا کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جنگیں ہوتے ہی نا. تو بنیادی طور پر پہلا سبب یہ دینی اختلاف تھا. اس دین کے اندر
ان کا دین الگ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین الگ تھا، یہ واضح بات ہے۔ پھر دوسرا جو سبب ہوتا ہے جنگوں کا، کئی مرتبہ یہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں سیرت میں کچھ خشک یا دقیق نوعیت کے ہوتے ہیں، آسان فہم انداز میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسرا جو بڑا سبب ہوتا ہے وہ معاشی ہوتا ہے، معاشی، قوموں کا آپس میں جو تصادم ہوتا ہے وہ معیشت کی بنیاد کے اوپر، دین کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا، اور یہی سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے یہ حرف آخر ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور دین کا بنیادی فلسفہ اور مقصد اور رسولوں کو بھیجنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائے، یہی رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہے، اور یہی اقامت دین کی تحریک ہے، اور یہی ہر مسلمان کے ذمے ہے، ہر مسلمان کے ذمے یہ جد و جہد ہے۔ لیکن دوسرا جو سبب ہوتا ہے وہ معیشت بھی ہوتا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان کے دو سفروں کا ذکر کیا قریش مکہ کا، کہ وہ جو گرمیوں میں شام کی طرف جایا کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف حبشہ کے رستے سے جایا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ تجارتی رستے بلاک کر دیے تھے۔ اب ان کو یہ بھی خطرہ تھا ہم تو بھوکے مر جائیں گے، اصل زر کھا لیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ نہیں جا کے کریں گے، تو اگر ہم لشکر کشی نہیں کریں گے ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ گویا جو دوسرا سبب تھا وہ 100% معیشت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا، دین کا بھی تھا اور معیشت کا بھی تھا، اور جو چار سبب بنیادی طور پہ جنگوں کے ہوتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے، وہ چار کے چار سبب قریش مکہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں موجود تھے۔ چوتھا سبب معاشرتی بھی ہوتا ہے، معاشرے کے اندر کئی مرتبہ اگر آپ کو یہ پتہ لگے، ایک اس کو کہتے ہیں حریفانہ چپکلش یا کشمکش، جیسے ہمارے ساتھ انڈیا کی دین کا بھی فرق ہے، معیشت کی جنگ نہیں ہے لیکن معاشرتی رقابت ہے کہ انہوں نے فلاں وقت حملہ کیا تھا وہ جیت گئے، انہوں نے فلاں وقت حملہ کیا تھا ہمیں یہ نقصان پہنچایا تھا، ہماری معاشرے میں ساکھ بگڑ گئی۔ تو قریش مکہ کو بھی بدر کی جنگ کے بعد جو شکست ہوئی تھی اس کا پورے عرب معاشرے پہ ایک بہت گہرا اثر تھا، جس کو وہ ہر وقت انتقام کی آگ میں جلتے رہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ معاشرے میں ہماری ناک کٹ گئی، ہم دلیر ہیں، ہم جفاکش ہیں، ہم شجاع ہیں، اور ہم وہ انصاریوں سے، وہ بیمار اور کمزور لوگوں سے شکست کھا کے آگے ہیں۔ گویا معاشرتی جو ان کو تانے ملتے تھے وہ اس چیز سے بھی بہت زیادہ جنگ کے خواہش مند تھے، اور بلکہ انہوں نے بدر سے واپسی کے اوپر ہی جاتے ساتھ رقم جمع کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ واقعات بھی تفصیل سے سیرت میں ملتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ اور جو چوتھی بات ہوتی ہے ابن خلدون نے بھی لکھی اور جمی پولیٹیکل سائنس کے جو رہنما ہیں انہوں نے لکھی کہ چوتھی وجہ بالعموم جنگوں کی ہوتی ہے سیاسی کشمکش اور سیاسی حریفانہ رقابت اور سیاسی طور کے اوپر ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ آپ ملک کے اندر دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے مولویوں کو کہ جی فرقہ وریت ہے، جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جی لڑتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں ہو سکتا ہے اپنی جگہ پہ ان میں کوئی وزن ہو، لیکن ہم بنیادی طور پہ ان باتوں کو سیکولر اور لبرلزم کا ایک خاص پروپیگنڈا اور اینگل سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پاکستان ہی کی تاریخ اٹھا لیجئے، پاکستان کی سب سے زیادہ قتل پاکستان میں اگر ہوئے ہیں تو سیاست کی بنیاد پہ۔ ہر روز کراچی کے اندر ایک وقت ایسا تھا میں نے، یہ جو نئے بچے ہیں انہوں نے تو نہیں، لیکن میرے سے بڑی عمر کے جتنے بھی بیٹھے ہیں سب نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا، ہر روز کراچی کے اندر 40 30 20 افراد قتل ہوتے تھے سیاسی کشمکش میں، ہر روز۔ حتیٰ کہ وہاں پہ ایک لیڈر ایسا بھی تھا جو اعلانیہ ٹی وی کے اوپر آ کے بوریوں کے ناپ اور سائز کی بات کیا کرتا تھا، اور جب مشرف صاحب اترے تھے تو انہوں نے بھی مکے لہرائے تھے، دیکھا میری قوت و طاقت۔ سیاست کے اوپر 40 قتل ہر روز کراچی میں
اور ملک میں کتنے ہوتے ہوں گے، لیکن الزام مولویوں پر، فرقہ وریت کے اوپر جی قتل ہو گئے، فرقہ وارانہ قتل ہوتے ہیں مانتے ہیں، لیکن یہ اکا دکا ہوتے ہیں۔ سیاسی کشمکش اور سیاسی رقابت اتنی بری چیز ہوتی ہے، اور اقتدار کے اندر پاور شیئرنگ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور اس بنیاد کے اوپر بھی ٹکراؤ ہوتا ہے قوموں کا بھی۔ اور قریش مکہ بنیادی طور پر اپنی یہ سیاسی کرسی اور سیٹ خانہ کعبہ کی تولیت کو بھی، اور خانہ کعبہ کی جو اللہ رب العزت نے قریش کے شروع سے ایک ان کا رعب اور دبدبہ اور پوری مسئولیت اور حج کی اور عمرے کی اور عبادت کے سارے انتظامات کی ان کی جو ڈیوٹی تھی، وہ سیاسی لیڈر تھے عرب کے، ان کو سیاسی طور پہ سب سے بڑا مانا جاتا تھا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ جو ایجیٹیشن کی اور یہ جو جنگ کا پلان بنایا، اس میں سیاسی رقابت بھی شامل تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی نہ کھڑا ہو اور خانہ کعبہ کی تولیت کا کوئی دعویٰ نہ کرے۔ گویا جنگیں جن چار بنیادوں کے اوپر ہوتی ہیں، وہ چار کے چار عناصر قریش مکہ اور مسلمانوں کے مابین موجود تھے۔ پھر جب انہوں نے جنگ کی تیاری کی، بہت بڑا لاؤ لشکر 7 شوال کو سن 3 ہجری میں ہفتے کا دن تھا، انہوں نے مکہ سے کوچ کا ارادہ کیا اور نکلنے کا ارادہ کیا، اور اپنی طرف سے وہ اس نکلنے کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور دانائی ان کا کیا مقابلہ کہ وحی کے تابع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس کو مکہ میں چھوڑا ہوا تھا، اور مکہ کے مسلمان ان کو اپنے لیے ایک جگہ اور یعنی امن کی جگہ اور ایک پرسہ دینے والا اور ایک شکایت لگانے والا، اور جب ان کے اوپر ظلم ہوتا داد رسی کرنے والا شخص سمجھا کرتے تھے۔ تو چچا عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ لشکر نکلا لیٹر لکھ دیا، اور ایک ہرکارے کو کہا تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی ساری جزیات بتا دیجئے۔ وہ ہرکارہ آیا، اچھا یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانگی سے لے کر مدینہ کے قریب پہنچنے تک اپنے چند ساتھیوں کے علاوہ کسی کو اطلاع نہیں ہونے دی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ لوگ گھبرا نہ جائیں، میرے ساتھی پریشان نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ کو لیٹر مل گیا 3 دن کے اندر اندر، لشکر کچھ دن بعد پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا بغور مطالعہ کیا تو اس کے اندر یہ ڈیٹیل موجود تھی کہ 3000 کا لشکر ہے، 3000 افراد کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 700 زرہ بند سپاہی ہیں اور 200 گھڑ سوار ہیں ماہر، 200 گھڑ سوار ہیں، 700 زرہ بند ہیں، لشکر کی کل تعداد 3000 ہے۔ اور اے اللہ کے رسول، چچا عباس کہہ رہے ہیں، اور اس کے اندر اونٹوں کی تعداد انہوں نے لشکر کے تعداد کے برابر رکھی ہے، یعنی 3000 اونٹ ہے، 3000 اونٹوں کے اوپر مشتمل یہ لشکر تھا، 200 اس میں گھڑ سوار تھے، 700 زرہ والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اطمینان کے ساتھ اور بے چینی کو ظاہر کیے بغیر ان ساری معلومات کو اپنے پاس راز رکھ لیا، کسی سے شیئر نہ کی سوائے اپنے چند قریبی دوستوں سے، اور انہی میں سے جناب حباب کو بھیجا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے عباس کے ذریعے، یہ جا تصدیق کر کے آ۔ انس اور مؤنس کو بھیجا فضالہ کے بیٹے کو، جاؤ مجھے یہ خبریں ملی ہیں۔ بعض احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد میں لیا جو آپ کے لیے جاسوسی کا کام کیا کرتے تھے۔ اب یہ 3 اشخاص بھی جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ جو میں اتنے بڑے لشکر جرار کی خبریں سن رہا ہوں، کیا یہ درست ہیں؟ تو حباب نے بھی اس کی تائید کی اور انس اور مؤنس نے بھی اس کی تائید کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، کیا عورتیں بھی ساتھ لے کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ نے یہ جو سوال کیا ہم آپ کو یہ بتانا بھول گئے کہ یہ سپاہیوں کے علاوہ، ان 3000 کے علاوہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے یہ بات اخذ کی خود کہ یہ لشکر اس نیت سے آیا ہے کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہو، کیونکہ عورتوں کو وہ ساتھ لے کے آتا ہے کہ جو یہ ارادہ کرے کہ میں نے اب یا مر کے جانا ہے یا میری عورت
اگلے کی لونڈی اور کنیز بن جائے گی۔ گویا یہ پوری تیاری سے آئے ہیں اور پورے جوش اور ولولے سے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جب تصدیق ہوگی، جب تک تصدیق نہیں تھی ہوئی، کسی کو خبر نہ ہونے دی، جب تصدیق ہو گئی تو سب سے پہلے انصار کے سردار سعد بن ربیع کو بلا لیا اور آپ کو کہا یہ مجھے معلومات ملی ہیں، یہ ساری کی ساری معلومات آپ نے ابھی بھی راز میں رکھنی ہے۔ حالانکہ معلومات کنفرم ہو چکی تھی، ابھی بھی آپ نے راز میں رکھنی ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ باتیں کہہ رہے تھے، سعد کو جب آپ نے یہ کہہ دیا، یہ دیکھیے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ سعد اپنے گھر میں داخل ہوئے تو سعد کی بیوی نے کہا میں نے آپ کی اور رسول اللہ کی ساری باتیں سن لی۔ تو سعد نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا میں آپ کی بات راز رکھوں گا، آپ کے سینے کے اوپر ضرب پڑی اور آپ واپس دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے کہا تھا راز رکھنے کا، راز تو افشا ہو گیا، آپ ہی کی بات میری بیوی نے سن لی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلی انہا، اس کو چھوڑ، انشاءاللہ یہ راز کی بات آؤٹ نہیں کرے گی۔ لیکن یہ صحابہ کا حدیث رسول کے اوپر عمل کرنے کا جو جذبہ تھا، اللہ کے رسول آپ بعد میں یہ نہ کہنا کہ راز کی بات مجھ سے نکل گئی۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں انصار کے سردار کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انصاریوں کے جو جرنیل ہیں بڑے بڑے، ان کو اعتماد میں لے لیا جائے۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کبار صحابہ کو بھی اعتماد میں لیا اور ان صحابہ سے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے مشورہ دو کہ ہم مدینہ میں رہ کر اس لشکر کا مقابلہ کریں کہ یہ مدینہ سے باہر جا کے اس لشکر کا مقابلہ کریں۔ تو بنیادی طور پر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جو صحابہ آپ کے ذہن میں ہوگا، بدر کے مارکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی نیت سے آپ کے سامنے رکھا تھا، سفر نہیں تھا کہ ایک تجارتی قافلے کے تعاقب کا سفر تھا۔ تو جو صحابہ بدر میں پیچھے رہ گئے، بدر کی فضیلتوں کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، ان کے دل میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوا اور وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، بدر میں تو ہمیں موقع نہ مل سکا، اب آپ ہمیں لے کے چلیے، اب ہم اپنی جانیں آپ کے اوپر نچھاور کر دیں گے، جو آپ کہیں گے ہم لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے جذبات کو، نوجوانوں کے ولولے اور جوش کو دیکھا، آپ خوش ہوئے، لیکن کہنے لگے میرا مشورہ یہ ہے کہ جو شہر ہوتا ہے وہ ایک قلعہ بند فصیل کی طرح ہوتا ہے، ایک ڈھال کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ ادھر آئیں گے تو زیادہ دیر تک محاصرہ نہیں کر سکیں گے، ہمارے پاس اندر کھانے پینے کا سامان ہوگا، ہم پتھروں سے، مفہوم یہ ہے کہ بڑی آسانی سے ان کا مقابلہ اندر رہ کے کر سکیں گے۔ لیکن صحابہ کے مسلسل اصرار کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشاورت کیا کرتے تھے، آپ کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ لوگوں سے رائے لے لیا کرتے تھے اور صحابہ کو رسول اللہ کے انداز کا فرق بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ رسول اللہ مشاورت کر رہے ہیں یا اپنا حکم سنا رہے ہیں۔ صحابہ کے علم میں تھا یہ ابھی مشاورت ہو رہی ہے، لیکن بعض صحابہ کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں ہم نے جسارت تو نہیں کر دی، رسول اللہ تو مدینہ میں رہ کے جنگ کرنا چاہتے تھے اور ہم نے رسول اللہ کو اصرار کر کے مشورہ دے کے مدینہ سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ تو صحابہ میں غم کی لہر دوڑ گئی کہ ہم نے رسول اللہ کے مشورے کے اوپر مشورہ پیش کر دیا۔ حضرت حمزہ کو بھیجا، اے اللہ کے رسول جو آپ کہیں، اگر آپ کا حکم ہے ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا لباس پہن چکے تھے، جنگ کا لباس پہن چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حمزہ آئے اور آ کے صحابہ کی ندامت کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا انہ لیس لنبی اذا لبس لامتہ ان یضعہ حتی یقاتل، کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگی اسلحہ اپنے بدن پہ سجا لے تو جنگ کیے بغیر واپس لوٹ جائے۔ اب میں نکلوں گا، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اتنی بڑی خصوصیت رسول اللہ کی بیان کی ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والے ہیں، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والے ہیں، آپ ان کے لیے معافیاں مانگنے والے ہیں،
اور اگر آپ نرم دل نہ ہوتے اور اگر پیار کرنے والے نہ ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ ہزاروں شمع رسالت کے پروانوں کا ہجوم جمع نہ ہوتا. آپ کی نرم مزاجی، آپ کے اخلاق کی وجہ سے یہ پروانے آپ کے ارد گرد جمع ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ آپ کی خواہش یہی تھی لیکن تقدیر کا غالب آنا تھا، آپ نے بھی صحابہ کو پھر اس پریشانی سے اور وہ جو ندامت سے اس سے نکال دیا کہ اب کوئی بات نہیں، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہی مسلمانوں کا بھی طرز عمل ہونا چاہیے. آپ مشاورت کر لیں، اچھی طرح سوچ سمجھ لیں. بھائیوں نے مشاورت کی، باپ بیٹے نے کی، چچا بھتیجے نے کی، اللہ کے لیے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں المیہ ہے. یہ بات آتی ہے ضمنی طور پہ سیرت کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی احد کی شکست کے بعد بھی ان صحابہ کو تانا نہیں دیا کہ تمہاری وجہ سے میں باہر نکلا تھا. جب مشورہ ہو گیا اس کے بعد جو فیصلہ ہو گیا وہ کلیکٹیو وزڈم ہے، وہ کلیکٹیو ڈیسیژن ہے. پھر بعد میں کہنا تیرے مشورے دی وجہ تو بیڑا غرق ہو گیا، تو کیا سی فلاں جگہ انویسٹمنٹ کر، تو کیا سی یہ کر. یہ کام درست نہیں ہے. اور جب انسان توکل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ، یہ بھی بعض محدثین نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ کئی مرتبہ اللہ پہ توکل کرنا اتنی بڑی نعمت بن جاتا ہے کہ غلط مشورے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. کہ اللہ پہ توکل کر لیا، مشورے کی سنت پوری کر لی، پھر اللہ پہ توکل کر لیا تو بات ختم. پھر یو ٹرن اور پھر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، آپ نے نکلنے کے لیے بھی بہت عمدہ وقت کا انتخاب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ اب کفار کا لشکر اس ٹائم گہری نیند میں سو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اپنے سارے لشکریوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ تیار رہو، کسی وقت بھی ہم کوچ کریں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم نہیں تھا بتایا کہ اگر ان کا کوئی جاسوس ہو ادھر علاقے میں پھرتا ہو تو اس کو خبر نہ ہو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی نکلنے کا وقت پوشیدہ رکھا. پھر اچانک رات جب گہری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا اب نکلو، اب اٹھو، دشمن گہری نیند سو چکا ہوگا اور ہم اچانک اس کے سر کے اوپر جا کے پہنچ جائیں گے. اس وقت تمام صحابہ کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے احد کے جو تفصیلات ہیں اور جو رستے کے واقعات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.